نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول، ملے ہیں جب یا ناصر تو پھر حسین بنا۔ مومنین کرام، امتحان مولا حسین علیہ السلام جس قدر دین اسلام کی بقا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اتنا ہی دین اسلام کے لیے نقصان دہ۔ فائدہ مند اس لیے کیونکہ دین اسلام کو کائنات کے امام، بادشاہ کائنات، سردار جنت مولا امام حسین نے حیا بخشی کہ جس دین اسلام کی ابتدا رسول اللہ نے کی، اس دین کی تکمیل کا نام مولا کائنات ہے، اور اس دین کے محافظ کا نام مولا حسین علیہ السلام۔ لیکن دین اسلام کے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اپنے امام کو بظاہر کھو دیا، اور یہ شہادت بقیہ معصومین کی شہادت کی طرح نہیں ہے۔ یہ قتل عام تھا، اور نہ کہ فقط مولا حسین بلکہ آپ کا پورا گھرانہ خانوادہ علی و محمد پر ظلم ہوا اور سر عام ہوا۔ اور یہ جنگ خلافت کی جنگ نہیں تھی، تخت کی جنگ نہیں تھی، بادشاہی کی نہیں تھی۔ تخت نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تخت عرش پر ہے، عرش پر ان کا تخت لگتا ہے، اور نہ کہ فقط روئے زمین پر ان کی ملکیت ہے بلکہ عرش پر بھی ان کی حکومت ہے۔ ملائکہ کے حاجت روا فترس کو مقام دینے والے، جن کے در پر فرشتے مانگنے آتے ہیں، کبھی سائل بن کر، کبھی درزی بن کر آتے ہیں۔ تو خلافت کے لیے تو پہلی بات یہ جنگ نہیں تھی، اور یہ دین اسلام کی جنگ تھی، توحید کی جنگ تھی، یہ عدل کی جنگ تھی، یہ شریعت میں رد و بدل کو روکنے کی جنگ تھی، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جنگ تھی، حلال و حرام میں تمیز کی جنگ تھی۔ اور باقی یہ کہ اگر آپ جانتے تھے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے، مولا امام حسین اپنے علم امامت سے سب جانتے تھے، تو پھر آپ کیوں گئے وہاں؟ ایک طرف تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ گزرتے ہیں اور ایک خاتون روز آپ پر کوڑا پھینکتی ہے معاذ اللہ، اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ خیبر شکن غیر فرار حیدر کرار ہوں اور اپنا حق نہ لے سکیں، کیوں مولا نے رسول اللہ کے بعد تلوار میان میں رکھ لی؟ کیوں بعد میں جب آپ کو فدق کو لوٹایا گیا تو آپ نے نہیں لیا؟ کیوں حیدر کرار نے اپنی زوجہ جناب سیدہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا؟ کیوں مولا حسین پورے گھر کو کربلا لے گئے؟ تو ان سب کا جواب ایک ہے، اور وہ ہے عشق، کہ یہ عشق کا معاملہ ہے۔ جب کوئی اللہ سے عشق کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اس سے عشق کرتا ہے۔ پھر جب اللہ کسی سے عشق کرنے لگے تو اللہ اپنے محبوب سے امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کا نام ہی تو عشق ہے۔ کیا تو اپنے عاشق کے لیے اپنا پورا کا پورا گھر قربان کر سکتا ہے؟ جس طرح سے جناب ایوب سے اللہ نے عشق کا امتحان لیا، آپ کی جائیداد، آپ کی اولاد، پھر آپ کو اس قدر سخت بیماری دی گئی کہ جس بیماری کو کہتے ہیں کوڑ کی بیماری۔ کیا ان حالات میں بھی تو مجھ سے عشق کرے گا کہ نہیں؟ اور جناب ایوب کی عشق کی انتہا، اللہ اکبر، کہ معاذ اللہ جو آپ کو بیماری لگی تھی اس میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے بدن پر کیڑے مکوڑے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کی باڈی آپ کے گوشت کو کھاتے تھے، اور اگر وہ گر جاتے تو جناب ایوب کیا کرتے؟ دوبارہ سے کیڑے کو اٹھاتے اور اپنے بدن پر بٹھا دیتے اور کہتے کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کی غذا کا ذریعہ بنایا، کہ آپ نے اس عالم میں بھی شکر ادا کیا اور آپ کو اس بیماری سے نجات ملی۔ بس اللہ اپنے محبوب سے امتحان لیتا رہتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب سے امتحان لیا تھا جناب ابراہیم، اپنی اولاد جناب اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا، کہ کیا تو میرے عشق میں اپنی اولاد کو میرے لیے قربان کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے کربلا میں مولا حسین کو اپنا پورا کا پورا گھر ذبح کرنا تھا اللہ کے حکم میں، اللہ کے عشق میں، اور آپ نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے عشق کا امتحان دیا۔ لیکن اس دفعہ یہ عشق کا امتحان ذرا مشکل تھا۔ اس دفعہ نہ کوئی دمبا بھیڑ بکری آئی، بلکہ مولا حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا عشق میں، امتحان عشق میں، کیونکہ جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا، لہٰذا مولا حسین اس عشق کے امتحان میں ایسے پاس ہوئے
تو بس خدا فرماتا ہے قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اب دیکھیں اسے کہتے ہیں عشق خدا۔ بس جب ان ہستیوں نے اس قدر ٹوٹ کر عشق کیا ہے تو خدا اس عشق کا جواب عشق سے دیتا ہے۔ خدا نے بھی بدلے میں عشق کیا، اور خدا نے اس عشق کا ثبوت کیسے دیا، اسے اپنے عشق کو ثابت کیسے کیا کہ اے حسین، اے اہل بیت، جس طرح سے تو نے مجھ سے عشق کیا، اب بدلے میں بندوں سے تیرا عشق چاہیے مجھے۔ اگر ان کے دل میں تیرا عشق نہ ہوا تو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، اور داخل تو کیا وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی تیرے عشق میں دیوانہ ہو گیا، مجنوں ہو گیا، اللہ اکبر، تو وہ جنت میں داخل تو کیا وہ جنتیں بانٹے گا۔